تو یہ مختلف جو روایات ہیں وہ ایک دوسرے کی تصریح کرتی ہیں۔ بعض اوقات ایک بات کسی ایک روایت میں اجمالی طور پر آتی ہے اور دوسری روایت میں وہ تفصیل کے ساتھ آ جاتی ہے، یا ایک روایت کے اندر وہ بات اجمالاً ذکر کی گئی اور اس کی وضاحت نہیں کی گئی، تو پھر وہ صحابی ہے یا ان کا کوئی شاگرد ہے وہ ان سے سن کر پھر اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ تو بعض لوگ کسی حدیث کو پڑھتے ہیں تو اب وہ اس حدیث کی باقی جو اسناد ہیں اور باقی جو طرق ہے اور وہ حدیث جو باقی کتب کے اندر ذکر کی گئی ہے تو ان میں الفاظ کی کمی بیشی ہوتی ہے، یا کسی حدیث کے اندر زیادہ صراحت ہوتی ہے، تو وہ چونکہ زیادہ علم نہیں ہوتا تو وہ سمجھیں گے یہ ایک جو حدیث ہے بس یہ جو اس میں معنی مفہوم آ گیا، جو حکم آ گیا، بس یہی حکم ہے۔ تو فقہاء کرام ائمہ دین جنہوں نے پوری زندگیاں وہ قرآن و سنت کے اندر گزاری ہیں، اور ان کا اصل ان کا منصب تھا اور دن رات ان کا مشغلہ تھا اور لگاؤ تھا، دلچسپی تھی، صلاحیتیں تھیں اور ان کے پاس وقت تھا، انہوں نے پورے طور پر اپنی زندگی اس میں لگائیں اور پھر انہوں نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر آگے انہوں نے امت کی آسانی کے لیے وہ احکام بیان فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بڑے بڑے اصحاب علم لوگ ہیں ان کی رہنمائی کے اندر قرآن و سنت پہ چلنا ضروری ہے۔ اگر آپ اسے ہٹ کر چلیں گے تو آپ بہت ساری جگہوں پہ ٹھوکریں کھائیں گے۔ ابھی میں نے ایک حدیث بیان کی تھی شروع کے اندر، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح فرمایا جانور، تو اس میں نے وہ پوری دعا کو پڑھ کر سنا انی وجہت۔ اب اس روایت کو ناصر الدین البانی نے پہلے ضعیف قرار دیا، تو اب وہ بعض کتب میں ضعیف ہی لکھا ہوا ہے، جبکہ امام ذہبی نے اور دیگر ائمہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ بعد میں ان کی تحقیق بھی بدل گئی اور ناصر الدین البانی نے بھی پھر اس کو صحیح قرار دیا، تو اب دوسری جگہ انہوں نے دوسری اپنی کتاب میں اس کو صحیح لکھا، تو پہلے جیسے کتاب میں انہوں نے اس کو ضعیف لکھ دیا، جس نے وہی کتاب پڑھی ہے تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ وہ ضعیف ہے۔ تو اس میں علم کے اندر بڑی باریکیاں ہیں۔ تو آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں کہ ایک آدمی ڈاکٹر ہے تو اس کا وہ ایک باقاعدہ پیشہ ہے، اس نے اس کو باقاعدہ اس فن کو سیکھا ہے، اس میں عمر گزاری ہے اور اس کا بڑا تجربہ ہے۔ تو اب کوئی دوسرا بندہ آ جائے اور وہ بھی ڈاکٹری کی کتاب لے لے اور وہ بھی ایک بات پڑھ کے پھر اس سے اجلتیاں شروع کر دے، تو آپ بتائیں کہ اس کو کچھ روا رکھے گا؟ تو یہی بات ہے کہ جن کی زندگیاں قرآن و سنت پہ گزری اور انہوں نے عربی زبان پہ پورا عبور حاصل کیا اور عربی کے معنی اور مفاہیم کو انہوں نے بڑی گہرائی کے ساتھ جانا، اور پھر احادیث کی اور پھر صحابہ کی آثار کی انہوں نے بڑی چھان بین کی ہے اور پوری زندگی اسی کام میں لگائی ہے۔ تو اب کوئی اگر ان کا مقابل کوئی کھڑا ہو جائے، وہ چند اسکول کی کلاسیں پڑھ کے کہے کہ میں ان کا مقابل ہوں، تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے۔ یقین کریں کہ ایسے لوگ جو اپنی کتابیں ترجمے والی سامنے رکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کتاب میں لکھا ہوا بس یہی بالکل برحق ہے اور اس کے علاوہ باقی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ بہت جگہ پہ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ یقین کریں میرا اپنا بہت سارا تجربہ ہے، ایک حدیث کو ایک جگہ پہ ضعیف لکھا ہوتا ہے، 2 کتابیں دیکھی، 3 دیکھی، اس کے بعد جب اور تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو فلاں ائمہ نے صحیح قرار دیا، اور بعد میں جس نے پہلے ضعیف لکھا پھر بعد میں اس کی تحقیق بھی بدل جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے بندے کی عمر بڑھتی ہے، بندے کی عقل بڑھتی ہے، شعور بڑھتا ہے، علم بڑھتا ہے، تجربہ بڑھتا ہے، تو عمر بڑھنے سے، شعور بڑھنے سے، عقل بڑھنے سے، علم بڑھنے سے، تجربہ بڑھنے سے آدمی کے موقف میں تبدیلی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ائمہ دین نے پہلے ایک بات کہی، بعد میں جب ان کا علم بڑھا اور ان کا تجربہ بڑھا اور علم بڑھا تو انہوں نے پھر اس میں تبدیلی کر لی، انہوں نے پھر دوسری بات کہہ دی اور پہلی بات سے رجوع کر لیا۔ تو اب ان ساری چیزوں سے آگاہی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ پھر آپ پوری زندگی اس میں لگائیں، پوری اس میں محنت کریں، اس کی تفتیش کریں، تو پھر جا کے آپ کو علم کی پختگی آئے گی نا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس حوالے سے اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے اور بے اعتدالی اختیار نہ کی جائے، اور پھر خاص طور پر وہ مسائل جو متفق علیہ ہیں، ساری امت مانتی ہے کہ یہ بات فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، پوری امت مانتی ہے یہ چیز حرام ہے،
شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈکیتی حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، بہت ساری باتیں جو متفق علیہ ہیں۔ تو اب وہ لوگ جو متفق علیہ باتوں پر عمل میں زیادہ پختہ نہیں ہیں، پوری توجہ نہیں ہے، ادھر کوتاہی ہے، ادھر غفلت ہے، اور صرف اختلاف والی باتیں جس طرف دونوں طرف دلائل ہیں اس میں الجھے رہتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے قلب کی اصلاح سے غافل رہتے ہیں، اور وہ دل میں کینہ موجود ہے، دل میں بغض موجود ہے، دل میں تکبر موجود ہے، وہ حرص موجود ہے، وہ بخل موجود ہے، اور دیگر جو حب الشہوات ہیں وہ موجود ہیں، اس کی وجہ سے وہ طرح طرح کے گناہوں میں پڑا رہتا ہے، اور اس کے اندر وہ للہیت اور وہ خلوص اور وہ خشیت اور وہ تقوی نہیں آتا جو اصل عبادات سے مقصود ہے۔ ایسے بندہ پھر وہ غفلت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی اب بڑی ندامت ہوگی، اب بڑی شرمندگی ہوگی، اور اب بڑا افسوس ہوگا، لیکن اب جو نقصان کر چکا اب اس کے ازالے کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک جو صحیح علم والے لوگ ہیں وہی صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو زیادہ جھگڑا اور زیادہ گفتگو، زیادہ بحث مباحثہ، اس سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ روحانیت میں کمی آتی ہے، اور پھر جو گفتگو ہو تو پھر وہ قرآن و سنت نے یہ طریقہ بتایا ہے۔ قرآن کہتا ہے ادعو الی ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی ہی احسن، کہ بڑی حکمت اور بڑی دانائی اور پختہ تدبیر سے اور بڑی مضبوط دلیل سے اور بڑے پختہ علم کے ساتھ لوگوں کو آپ اپنے رب کی طرف بلائیں، اور اگر تمہیں بحث کرنی پڑ جاتی ہے، کوئی گفتگو کرنا پڑ جاتی ہے، تو بہترین طریقہ اختیار کریں۔ تو آپ نے اگر کسی کو سمجھانا ہے، آپ کے اندر پہلے خوف خدا ہو، ایسا نہ ہو مسلمان کی عزت، مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، اس کی جو حرمت ہے نا یہ قطعی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بخاری مسلم کی احادیث ہیں، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 10ویں ذی الحجہ کو مینا کے اندر جو خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضرین کو کہ جس طرح یہ 10ویں ذی الحجہ کا دن یہ بڑی حرمت والا ہے، اور یہ مکہ کی سرزمین حرم مکہ بڑی عظمت والا ہے، اور جس طرح یہ ذو الحج کا حج والا مہینہ بڑی عظمت والا ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، اسی طرح مسلمان کی جان، مال اور عزت کی حرمت ہے۔ تو اب اللہ نے جس مسلمان کی جان، مال اور عزت کی حرمت تم پر لازم کی ہے، اور تم پہ لازم ہے کہ اس کی جان، مال، عزت کی آپ پاسداری کرو اور اس کی حرمت کا خیال کرو، تو آپ یہ متفق علیہ بات ہے، تو آپ اختلافی مسئلے میں الجھ کے آپ اسے جگڑ رہے ہیں، آپ اسے نفرت کر رہے ہیں، آپ دل میں اس کا بغض پال رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہی درست ہو لیکن آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ کیا آپ کی زندگی کا تجربہ نہیں ہے کہ بعد کا ایک بات کو آپ جیسا سمجھ رہے تھے بعد میں ویسی نہیں نکلی، آپ کو پتہ چل گیا کہ میری غلط فہمی تھی؟ کیا علم میں تو ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بندے کا پہلے علم کم ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بات میں پہلے جیسے سمجھا تھا ایسی نہیں تھی۔ تو اب امت مسلمان ان باتوں میں پڑی ہوئی ہے، نوجوان ان باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو اصل مقصود ہے تقوی، پرہیزگاری، خشیت الہی، خوف خدا، فکر آخرت اور اپنی اصلاح اور امت مسلمان کی اصلاح اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش اور محنت، اور جو اپنے رب سے وعدہ کیا کہ اے اللہ جنت کے بدلے میں میری جان، میرا مال تیری راہ میں صرف ہوگا، اس وعدے کی پاسداری وہ آج کہاں ہے؟ آج امت مسلمان کہاں کھڑی ہے؟ مسلسل امت مسلمان زوال کی طرف جا رہی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے اس قرآن کو، نبی کی سنت کو، پورے دین کو مضبوطی سے تھام لو، اور خاص طور پہ جو قطعیات ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لو، جو متفق علیہ دین کی باتیں ہیں ان پہ پوری طرح کار بند رہو، اور آپس میں تفرقے مت کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ، اللہ کی اطاعت کرو سچے دل سے، اور رسول کی اطاعت کرو پورے خلوص سے، آپس میں جھگڑے مت کرو ورنہ تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی اور تم بزدل ہو جاؤ گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر اسلام مغلوب ہو جائے گا اور کفر غالب ہوگا، جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم متفق علیہ دین کی باتوں پہ سختی سے عمل کریں، پابندی سے عمل کریں، اور اپنے اندر نرمی پیدا کریں، اپنے اندر مسلمانوں کی جان، مال، عزت کی حرمت کا احساس پیدا کریں، اور ہمارے لیے جو
اخلاقیات کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، قرآن کی تعلیمات ہیں۔ قولوا للناس حسنا، خوش اسلوبی سے بات کرو۔ فقولوا له قولا لینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے نصیحت کرو، اور فقولوا له قولا لینا، اور بڑی نرمی سے اس سے بات کرو۔ تو یہ قرآن نے جیسی تعلیمات دی ہیں اور جیسے نبی کریم علیہ السلام نے تعلیمات دی ہیں اور آپ کا اسوہ حسنہ، اس کے مطابق ہم عمل کریں، تاکہ جو اصل ان عبادات کا اور ان احکام پہ عمل کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہو۔ وہ مقصود کیا ہے کہ آپ جیسے جیسے عبادت کریں، جیسے جیسے آپ احکام پہ عمل کریں، آپ کی خشیت بڑھے، آپ کا تقوی بڑھے، خوف خدا بڑھے، فکر آخرت بڑھے، اور دین کے لیے محنت، کوشش اور دین کے غلبے کے لیے جو فکر ہے وہ آپ کی بڑھتی چلی جائے، اور آپ کے ذریعے سے آپ کے گھر والوں کی اصلاح ہو، آپ کے پڑوس والوں کی اصلاح ہو، اور آپ کے جو ملنے جلنے والے دوست ہیں ان کی اصلاح ہو، وہ بھی پکے نمازی بنیں، وہ بھی نیک بنیں، وہ بھی متقی اور پرہیزگار بنیں۔ تو اپنی ذہنی صلاحیتوں کو، اپنی جسمانی طاقتوں کو اور اپنے وسائل کو اور اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کو مثبت انداز میں اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں، اپنی خواہشات میں وہ استعمال مت کریں۔ ان کا جو دائرہ کار ہے اس میں رہ کر آپ اپنی ضروریات کو پورا کریں، لیکن اپنی خواہشات کو اپنی زندگی کا محور و مرکز نہ بنائیں۔ جس طرح اکثریت لوگوں کا یہی حال ہے کہ ان کی جو خواہشات ہیں وہ ان کی توجہ کا مرکز ہے، اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں، وہاں کی شہریت حاصل کر رہے ہیں، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ دن رات محنتیں کوششیں ہو رہی ہیں، باقی کوئی دین کے حوالے سے اور اللہ کی اطاعت و حرمتداری کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے کہ قرآن و سنت ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، ہم اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ اب یہ درس ہو رہا ہے، کتنے لوگ بیٹھے ہیں، تو یہ کوئی کسی پہ احسان تو نہیں کر رہا نا، یہ تو آپ پہ سیکھنا فرض تھا، تو اگر کوئی آپ کو سکھانے کے لیے آ گیا ہے تو آپ کو تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ بڑی لاپرواہی سے اور بے پرواہی سے جناب اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ بڑی تعداد تو مسجد میں آتی نہیں، اور جو آتی ہے فارمیلٹی پوری کر لی، بس دین سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ظاہری رویہ اور عمل یہی ہے۔ تو یہ اس کا نتیجہ بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہمارا اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دن بدن ہم پیچھے آ رہے ہیں، ملک مہنگائی بڑھ رہی ہے اور حالات تنگ ہو رہے ہیں، اور جو بیرونی قوتیں ہیں وہ غالب آ رہی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی غفلت کی، اپنی کوتاہی کی اور اپنی غلطیوں کی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، سچے دل سے معافی مانگیں، آئندہ عہد کریں کہ میری پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرے گی، اور اللہ کے رسول کی محبت بڑھانے کے لیے ہم کوشش کریں، اور ان کی اطاعت پر اپنے آپ کو ہر وقت آمادہ رکھیں، اور اپنے نفس کا مقابلہ کریں۔ نفس بار بار بندے کو ابھارتا ہے اور بندے کو کھینچ کر وہ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، تو اپنے نفس کا مقابلہ کرنا ہے، اس سے بھی مجاہدہ کرنا ہے، اور جو بیرونی قوتیں، اندرونی قوتیں جو نافرمانی پر اکساتی ہیں تو ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اور اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں روز قیامت پرسش ہونی ہے، مواخذہ ہونا ہے، تو اس بات کو پیش نظر رکھیں۔ کاش اللہ ہمیں عقل سلیم دے اور ہم صحیح معنوں کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار، فرمانبردار بن جائیں، ہمارے اندر صحیح معنوں میں خشیت آ جائے، خوف آ جائے، تقوی آ جائے، فکر آخرت آ جائے، اور دین کا جذبہ آ جائے، اور اللہ کی رضا پانے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور ہمارا دن رات اللہ کی رضا پر ہماری توجہ ہو، ہمارا دن ہو رات ہو، ہر کوشش، ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے ہم اللہ کی رضا کی گردی گھومیں، کہ بس ہر پہلو میں اللہ کی رضا ڈھونڈیں کہ اللہ کیسا راضی ہوگا۔ تو وہ کیسے راضی ہوگا؟ جو صرف تعلیمات دی ہیں ان پہ عمل سے راضی ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔